بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری نیم یار دلدار۔ عادل قالین پر مختلف چیزیں اپنے اطراف پھیلائے فروٹ چاٹ تیار کر رہا تھا۔ اندر کچن کے کھلے دروازے سے انس اور حیدر دکھائی دے رہے تھے۔ حیدر چنا چاٹ تیار کر رہا تھا، انس پکوڑوں کے لیے بیسن گھول رہا تھا۔ احسن صوفے پر لیٹا ان سب کو مختلف کام سر انجام دیتے دیکھ رہا تھا۔ محب اللہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، دوسری پر پاؤں ٹکایا ہوا تھا۔ تب ہی سائیکل خان دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سبھی نے اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھا۔ یار سائیکل، تم ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار رہتے ہو؟ احسن جھنجھلا کر بولا۔ ہم گھوڑے پر کب سوار ہیں صاحب؟ سائیکل خان نے آنکھیں حیرت سے پھیلا کر پہلے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر وہی حیرت بھری نظریں احسن کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بھائی میرا مطلب ہے ہر وقت اتنی جلدی میں کیوں رہتے ہو؟ آرام سے آیا کرو اور آنے سے پہلے دروازے پر ہلکی سی دستک دے دیا کرو۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ دستک؟ وہ کیوں صاحب؟ اس نے حیران ہو کر احسن کی شکل دیکھی۔ تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی اندر آنا چاہ رہا ہے۔ عادل نے سیب کی ٹوکری اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ صاحب آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے ایک ہی بات ہے، آپ کون سا ہم کو آنے سے روک سکتا ہے؟ آخر ہم مکان مالک ہے، اس نے فخر سے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات نے تو کسی کو کچھ بولنے جوگا ہی نہیں چھوڑا۔ ہاں، محب اللہ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیلا۔ اچھا تو مکان مالک صاحب بتائیے کیسے آنا ہوا؟ احسن نے پوچھا۔ صاحب وہ ہمارا ہاتھ سے نمک کا پورا بوتل چھوٹ کر زمین پر گر گیا، ایک قطرہ بھی نہیں بچا تو۔ ابھی اس نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ عادل نے درمیان سے ہی اس کا جملہ اچک لیا۔ نمک کی بوتل نہیں بیٹا، ڈبہ، اور قطرہ نہیں ذرہ۔ صاحب جب آپ کو بات سمجھ آ جاتا ہے تو ہم کو ٹوکا مت کرو۔ سائیکل خان برا سا منہ بنا کر بولا۔ وہ مونا میم نے بولا کہ روزے میں اتنا دور جانے کا ضرورت نہیں ہے، پھر واپس آتے آتے افطار کا وقت بھی ہو جائے گا، تو آپ لوگ سے نمک لے آؤں۔ سائیکل خان بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو عادل بولا۔ جاؤ اندر کچن میں حیدر بھائی سے لے لو۔ سائیکل اندر کچن میں آیا، دونوں کے کام کا جائزہ لیا، نمک لے کر باہر نکلا، شکریہ ادا کر کے واپسی کے لیے مڑا، دروازے تک پہنچ کر رک گیا، پھر پلٹ کر واپس آیا۔ صاحب؟ احسن کو مخاطب کیا۔ احسن نے آنکھ کے اشارے سے سوال کیا۔ صاحب اندر وہ دونوں کچن کا کام کر رہا ہے، ہاتھ سے کچن کی جانب اشارہ کیا۔ احسن نے سر ہلایا۔ یہ صاحب؟ انگلی محب اللہ کی جانب کی، کلام پاک پڑھ رہا ہے، اور یہ فروٹ چاٹ بنا رہا ہے، انگلی اور ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ احسن نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ آپ؟ شہادت کی انگلی سے احسن کی جانب اشارہ کیا۔ بالکل فارغ لیٹا ہوا ہے، ان کی مدد کیوں نہیں کرواتا؟ سائیکل خان کے لہجے میں احسن کے لیے سخت خفگی دکھ رہی تھی۔ کیونکہ تھوڑا توقف کیا۔ ان میں سے کوئی رات کو میرے ساتھ برتن نہیں دھوئے گا؟ افطار کے سارے برتن میں اکیلا دھوؤں گا، احسن نے جوابی خفگی سے جتایا۔ سائیکل خان نے کچھ مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اور صاحب یہ بھائی؟ اب ہاتھ کا اشارہ محب اللہ کی جانب تھا۔ آپ سب کے حصے کا عبادت کرتا ہے، بس اللہ اللہ اور کچھ نہیں؟ سائیکل میرے بچے، عبادت ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کی خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ چلو شاباش، بھاگ جا اب۔ عادل نے جملہ مکمل کر کے اس کو باہر کا راستہ دکھایا۔ سحری میں بناتا ہوں ان سب کے لیے۔ سائیکل باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اپنے پیچھے محب اللہ کی آواز سن کر رک گیا۔ چا 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 چا۔ سائیکل منہ سے انتہائی درد مندانہ قسم کی آوازیں نکالتا ہوا واپس آ گیا۔ صاحب آپ ان سے بھی کام کرواتا ہے؟ سائیکل انتہائی تعصب سے بولا۔ کیوں؟ عادل نے چھری باسکٹ میں پٹکی اور بھرپور طریقے سے سائیکل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بادشاہ ہیں کہیں کے جو ہم ان سے کام نہ کروائیں؟ نہیں صاحب، وہ ہم تو اس واسطے بول رہا تھا کہ یہ بھائی ذرا اللہ والا ہے، عبادت شبادت کرتا ہے تو۔ سائیکل بیچارہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا، بہت مشکل بات سنبھالی۔ ہاں دیکھا نہیں کتنا اللہ والا ہے؟ احسن بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ قرآن پڑھنے کے دوران بتانا ضروری سمجھا۔ سحری میں بناتا ہوں سب کے لیے، احسن نے محب اللہ کی نقل اتاری۔ صاحب آپ لوگ ہر وقت آپس میں ایسے ہی لڑتا جھگڑتا رہتا ہے یا کسی وقت اتفاق اور پیار محبت سے بھی رہتا ہے؟ سائیکل نے بیک وقت احسن اور عادل کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، عادل نے گردن ہلائی۔ اتفاق پیار محبت ان سب سے بھی رہتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تب، احسن نے جملہ مکمل کیا۔
یار سائیکل، کچن کے دروازے سے حیدر نے آواز لگائی۔ جی صاحب، یہ نمک نیچے پہنچا، پھر باقی کا انٹرویو کر لینا آ کر۔ اوہ، فلزہ بی بی نے بولا تھا جلدی آنا۔ سائیکل سر پر ہاتھ مارتا ہوا برق رفتاری سے بھاگا۔ توبہ ہے، ساری دنیا کو اس آخری عشرے میں ہی خریداری کرنی یاد آتی ہے عید کی۔ ایک تو گرمی، اوپر سے رش۔ عادل سخت جھنجلا رہا تھا۔ تو کر کے رکھ لیتا پہلے سے عید کی شاپنگ، احسن تپی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا ہے، اتنا غصہ کیوں کھا رہا ہے؟ عادل اس کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر بولا۔ اس لیے کہ اس وقت میرا غصہ پینے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا لالے؟ عادل نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لالے کی جان، تو یہ جو تماشے کر رہا ہے نا، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کون سے تماشے کیے ہیں؟ عادل نے حیران ہو کر احسن کی شکل دیکھی۔ کوئی چوتھی بار تو نے یہ کیا ہے؟ شاپ میں گھستا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر ناک بھون چڑھاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، پھر بغیر کچھ لیے باہر آ جاتا ہے۔ تو نے لینا ہے کچھ یا نہیں؟ اصل میں نا، بڑے عرصے کے بعد ایسی عید آئی ہے جس پر سیل سے چیزیں نہیں چھانٹنی۔ جیب میں ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، اچھا لگ رہا ہے ایسا کرنا۔ عادل نے فوراً اپنی حرکت کی وضاحت پیش کی۔ چلتے چلتے وہ دونوں زنانہ سٹالز کی طرف آ گئے۔ چوڑیاں، مہندی، جیولری، غرض کچھ ایسی کشش تھی جو ہر آنے جانے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یار احسن، کیسی پیاری پیاری چیزیں ہیں نا؟ عادل ایک سمت نظر جمائے ہوئے بولا۔ احسن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ چوڑیوں کے سٹالز پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ جا خرید لے جا کر، احسن نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سچ میں لے لوں؟ اس نے احسن کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ تو سیریس ہے؟ احسن نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا گویا کہہ رہا ہو، دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہاں نا، وہ بیچاری فلزہ، پتہ نہیں اسے کسی نے لے کر دی ہوں گی یا یہ چیزیں یا نہیں، مجھے بہت ترس آ رہا ہے اس پر، عادل نے کہہ کر سر کھجایا۔ مجھے بھی ابھی تک کسی نے کچھ نہیں لے کر دیا۔ مجھ پر ترس نہیں آ رہا ہے تجھے؟ بڑے دلار سے احسن نے پوچھا۔ آ رہا ہے تجھ پر بھی ترس؟ تو پہننے کی حامی بھر، ابھی درجنوں کے حساب سے چوڑیاں خرید دیتا ہوں۔ ساتھ ہی آنکھ سے اشارہ کیا۔ اب بول، فٹے منہ، احسن نے جوابی وار کیا۔ تھینک یو، عادل خوش دلی سے بولا۔ تبھی احسن کا موبائل بجنے لگا۔ نکال کر دیکھا، حیدر کی کال تھی۔ احسن نے اٹینڈ کی، تھوڑی دیر بات کر کے فون بند کر دیا۔ یار، حیدر تھا، فوراً گھر آنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آواز سے بہت گھبرایا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، عادل بولا۔ دونوں نے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ محب اللہ کو اعتکاف میں بیٹھنا تھا، سو وہ آفس سے چھٹی لے کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ احسن اور عادل گھر پہنچے تو حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ انس خاموشی سے اس کو ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ عادل اور احسن نے بیک وقت سوال کیا۔ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا کہ امی اور خالہ خالو عید کے بعد کی کوئی تاریخ رکھنا چاہ رہے ہیں شادی کی، حیدر نے کہنا شروع کیا۔ ہاں تو، احسن بولا۔ زری کا فون آیا تھا ابھی، کہہ رہی تھی کہ ابا شادی سے پہلے ایک مرتبہ تمہاری رہائش گاہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب تک آخری اٹیک نہیں ہوگا تب تک باز نہیں آئیں گے تیرے خالو، عادل بولا۔ عادل کی بات انسنی کرتے ہوئے حیدر نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ مجھ سے شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کیا؟ عادل اور احسن دونوں کے منہ سے چیخ کی صورت نکلا۔ ہاں، حیدر نے سر ہلایا۔ سحری سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ وہ تو مجھے حیران کرنے کے چکر میں اڈے پر پہنچ کر فون کرنے کا سوچ کر چلے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو زری کا جس نے پہلے سے اطلاع دے دی۔ ساری تفصیل گوش گزار کرنے کے بعد اب حیدر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ بس بیٹا، پھر مناسب اور آسان ترین حل یہ ہے کہ تو اپنا موبائل آف کر اور لمبی تان کر سو جا۔ خالو جس گاڑی سے یہاں پہنچیں گے صبح اسی سے واپس تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ احسن نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ کوئی معقول تجویز پیش کرو ورنہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، حیدر غصے سے بولا۔ احسن خاموش ہو کر انس کے برابر بیٹھ گیا۔ ایسا کریں گے، خالو کو سحری میں بے ہوشی کی دوا دے دیں گے، سارا دن بے ہوش پڑے رہیں گے، شام کو افطار کے فوراً بعد گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیں گے۔ کیسا؟ عادل نے مشورہ دے کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھا۔ آئیں عادل بھائی، انس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلایا۔ یہاں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں خاموش ہو کر۔ یارو، مجھے لگ رہا ہے اب کی بار دل کا دورہ مجھے پڑے گا۔ حیدر بس رو نہیں پڑا تھا بیچارہ۔ باقی تینوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔
حیدر اڈے سے جا کر خالو کو لے آیا تھا۔ پیچھے احسن اور عادل نے بہترین سحری تیار کی۔ انس نے الگ بیڈ روم خالو کے آرام کے لیے تیار شیار کر کے اس کی خوب اچھی سی جھاڑ پونچھ کر دی تھی۔ ایک کمرے میں خالو سحری کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کر آرام فرمانے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ دوسرے کمرے میں وہ چاروں سر جوڑے بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ یار حیدر، یاد ہے جب ہم نے اس گھر کے سلسلے میں فائنل انٹرویو دیا تھا مونا میم کو، تو انہوں نے کتنی سختی سے کہا تھا کہ کسی بھی رشتہ دار کی آمد کی اطلاع پیشگی دینا ہوگی۔ احسن نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں یاد ہے، تو پھر کیا کریں؟ حیدر بے چارگی سے بولا۔ دعا کریں کہ مونا میم کو یہ بات یاد نہ ہو، انس بولا۔ یہ آئے کتنے دن کے لیے ہیں؟ عادل نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ حیدر نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ عید میں 6 دن ہیں ابھی، عادل نے کہنا شروع کیا۔ 5، احسن نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ چل 5 کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس چکر میں ہوں کہ حیدر عید کی چھٹیاں لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا۔ عادل نے اپنی رائے پیش کی۔ تیرے منہ میں خاک منحوس، حیدر بلبلا اٹھا اس کے اندازے پر۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات تو کم سے کم اچھی کرے۔